السلام علیکم ورحمۃ اللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ عزیزان وقار، مسلمانوں کا پہلا قبلہ کون تھا، بیت المقدس یا خانہ کعبہ؟ کچھ مولویوں نے اس مسئلے کو بھی الجھا کر رکھ دیا ہے۔ اب سیدھے سادے لوگ کشمکش کے شکار ہیں کہ پہلا قبلہ ہمارا تھا کون۔ میں پوری بات تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ آپ کے ذہن میں بھی اگر کوئی بات ہوگی تو انشاءاللہ وہ دور ہو جائے گی۔ غور سے آپ میری بات کو سنیں۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ پہلے تعمیر کس کی ہوئی ہے، خانہ کعبہ کی تعمیر پہلے ہوئی یا بیت المقدس کی تعمیر پہلے ہوئی؟ تو آپ کو میں بتاؤں کہ اس روئے زمین پہ اللہ کا سب سے پہلا جو گھر بنایا گیا وہ خانہ کعبہ ہے۔ خانہ کعبہ کی تعمیر جب انسان آباد نہیں ہوئے تھے، حضرت آدم تشریف نہیں لائے تھے، اس سے پہلے ہی فرشتوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو حضرت آدم علیہ السلام نے بھی خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی۔ پھر طوفان نوح جب آیا تو طوفان نوح کے بعد بھی خانہ کعبہ کی تعمیر کی گئی۔ حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی، اور بیت المقدس کی تعمیر جنہوں نے کی ان کا نام حضرت سلیمان علیہ السلام ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس کی تعمیر کی ہے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا زمانہ آپ دیکھیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 1000 سال بعد آپ دنیا میں تشریف لائے۔ تو آپ اس طرح بھی دیکھیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 1000 سال پہلے خانہ کعبہ کی تعمیر کی، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس کی تعمیر کی ہے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 1000 سال بعد دنیا میں تشریف لائے۔ یہ بات تو بالکل واضح ہو گئی کہ خانہ کعبہ کی تعمیر پہلے ہوئی ہے اور بیت المقدس کی تعمیر بعد میں کی گئی ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرما دیا ان اول بیت وضع للناس ببکہ، کہ سب سے پہلا گھر جو اس روئے زمین پہ بنایا گیا تاکہ لوگ اپنا رخ اس کی طرف کر کے عبادت کر سکے، وہ مکہ شریف میں ہے، یعنی خانہ کعبہ ہے۔ تو بات ختم ہو گئی، اس میں تو اب شک والی کوئی بات ہی نہیں۔ جب قرآن مقدس میں اعلان ہو گیا کہ مکہ شریف میں وہ گھر موجود ہے یعنی خانہ کعبہ، تو اب اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے۔ لیکن یہ ساری باتیں پہلے کی ہے، جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے تو اس وقت خانہ کعبہ بھی موجود تھا اور بیت المقدس بھی موجود تھا، یعنی یہ دونوں مقدس مقام جو ہیں یہ دونوں جگہیں موجود تھی۔ تو اب سوال یہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلا قبلہ بنایا کس کو ہے، خانہ کعبہ کو جو مکہ کے اندر موجود ہے یا بیت المقدس کو جو یروشلم میں فلسطین کی سرزمین پہ موجود ہے؟ اس موضوع پہ بات کرنی ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلا قبلہ کس کو بنایا ہے۔ تو اس کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ جب تک ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ شریف میں رہے تو آپ جب نماز پڑھتے تو آپ کا رخ خانہ کعبہ کی طرف بھی ہوتا اور بیت المقدس کی طرف بھی ہوتا، یعنی آپ مکے کے اندر استقبال القبلتین فرماتے، دونوں قبلوں کی طرف آپ رخ کرتے تھے۔ اس کا انداز کیا ہوتا تھا، اس کا طریقہ کیا ہوتا تھا، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ آپ سب سے پہلے یہ جان لیں کہ خانہ کعبہ کے 4 رکن ہیں، جن میں سے ایک رکن کو رکن عراقی، دوسرے کو رکن شامی، اور تیسرے کو رکن حجر اسود، اور چوتھے کو رکن یمانی کہتے ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکن حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان میں بیچ میں کھڑے ہو کر جنوبی سمت میں ہو کر آپ نماز پڑھاتے تھے۔ تو آپ کے سامنے خانہ کعبہ بھی ہوتا اور ٹھیک سامنے بیت المقدس بھی ہوتا تھا۔ یہ سارے معاملات تو اس وقت تک ٹھیک رہے جب تک آپ مکہ شریف میں رہے، لیکن جب ان ظالموں نے ظلم کرنا شروع کیا اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کرنے پہ مجبور ہوئے، آپ ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے، اور آپ کے ساتھ وہ اصحاب بھی تشریف لے گئے جو مکہ شریف میں پیدا ہوئے تھے، پلے بڑھے تھے، سارا کچھ ان کا یہیں پہ تھا، وہ بھی دامن اسلام سے جب وابستہ ہوئے تو اپنا سب کچھ چھوڑ دیا اللہ اور اس کے رسول کے لیے۔ تو یہ سب جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تو معاملات وہاں پہ بگڑے۔ یہاں پر تو ٹھیک تھا، خانہ کعبہ بھی سامنے تھا، بیت المقدس بھی ٹھیک سامنے تھا، لیکن مدینہ شریف کے اندر معاملہ الٹ گیا۔ یعنی مکہ میں رہ کر یہ بات تو ممکن تھی کہ دونوں کی طرف رخ ہو جائے، خانہ کعبہ کی طرف اور بیت المقدس کی طرف بھی، کیونکہ دونوں ایک ہی سمت میں تھے، لیکن مدینہ میں یہ بات ممکن نہیں تھی۔ مدینے میں دونوں الگ الگ سمت میں پڑ گئے، بیت المقدس سامنے ہے تو خانہ کعبہ پیٹھ کے پیچھے ہے۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 17 مہینے تک مسلسل آپ بیت المقدس کی طرف مدینے میں رہ کر کے نماز پڑھاتے رہے، اور آپ کی اقتداء میں صحابہ کرام بھی بغیر چوں چرا کے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے، کیونکہ جو نبی کا قبلہ بنا
वो तमाम सहाबा कराम का भी क़िबला बना। सहाबा कराम ने कोई सवाल कोई जवाब नहीं किया, हालांकि ये बात हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नागवार गुजरती थी और सहाबा कराम पर भी ये बात नागवार गुजरती थी, क्योंकि सहाबा कराम मक्का में पले बढ़े थे और खाने काबा से इनकी एक अलग ही उल्फत मोहब्बत थी। खाने काबा से इनका प्यार उसकी कोई मिसाल पेश नहीं कर सकता। खुद हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत करके मक्का से मदीना तशरीफ़ ला रहे थे तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाने काबा के गिलाफ को पकड़ करके रो रहे थे और आप रो करके फरमा रहे थे कि यहाँ के जालिम हमें यहाँ रहने नहीं दे रहे हैं, हमें मजबूर कर दिया है यहाँ से हिजरत करने पर, इसलिए ऐ काबा हम हिजरत करके मदीना जा रहे हैं। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी खाने काबा से बड़ा प्यार था, तो आप दिल ही दिल में दुआ करते रहते, परवरदिगार आलम हमें उसी क़िबले की तरफ फेर दे जो हमारे बाप दादा का क़िबला रह चुका है, यानी हज़रत इब्राहिम और हज़रत इस्माइल का क़िबला खाने काबा था। तो आप यही दुआ करते थे कि हमें भी उसी क़िबले की तरफ फेर दे, यानी हमारा क़िबला खाने काबा बना दे। आप ये दिल ही दिल में दुआ करते रहते। 17 महीने के बाद हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत हुई मदीने की एक बस्ती में। आप तशरीफ़ ले गए वहाँ पे, वहीं पे ज़ोहर का वक्त हो गया। जब ज़ोहर का वक्त हुआ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी बस्ती के अंदर ज़ोहर की जमात कायम कर दी और क़िबला कौन है? बैतुल मुक़द्दस। बैतुल मुक़द्दस की तरफ रुख करके नमाज अदा कर रहे हैं। 2 रकात नमाज हो चुकी थी और मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिलो दिमाग में ये बात चल रही है कि परवरदिगार आलम अगर खाने काबा क़िबला हो जाता तो बड़ा अच्छा होता। ये दिलो दिमाग में बात चल ही रही है। 2 रकात नमाज भी हो चुकी है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अचानक अपना रुख़ ज़ेबा आसमान की तरफ उठा दिया। चेहरा आसमान की तरफ उठना था कि हज़रत जिब्राइल अमी तशरीफ़ ले आते हैं। हज़रत जिब्राइल आए, आने के बाद आपने कहा अल्लाह का पैगाम जो था आपने सुनाया, क़द नरा तक़ल्लुबा वजहका फ़िस्समा फ़लनुवल्लियन्नका क़िबलतन तरदाहा। ऐ महबूब, आपका यूँ आसमान की तरफ बार बार चेहरा उठाकर देखने को हम देख रहे हैं, इसलिए हम आपको फेर देंगे उसी क़िबले की तरफ जिसमें आपकी रज़ा है। जो आपको पसंद है उसी की तरफ हम आपको फेर देंगे। आला हज़रत ने इसी को तो कहा था, खुदा की रज़ा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। अब फेर देंगे बात हुई। अब इसी आयत के अगले टुकड़े में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया फ़वल्ले वजहका शतरल मस्जिदिल हराम। ऐ महबूब, इसी नमाज के अंदर आप अपना चेहरा मस्जिद हराम की तरफ फेर लें, यानी खाने काबा की तरफ फेर लें। अब 2 रकात नमाज हुई किधर? बैतुल मुक़द्दस की तरफ रुख करके। और 2 रकात किधर नमाज अदा करने को हुक्म दिया जा रहा है? खाने काबा की तरफ रुख करके। जैसे ही आयत नाजिल हुई हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाने काबा की तरफ पलट गए, यानी 2 रकात नमाज आपने बैतुल मुक़द्दस की तरफ रुख करके अदा की और 2 रकात आपने खाने काबा की तरफ रुख करके अदा की। अब यहाँ पे एक बात समझने वाली है, जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल मुक़द्दस की तरफ रुख करके खड़ा थे तो आपके पीछे सहाबा कराम थे और पीठ के पीछे ही खाने काबा है। तो जब हमारे नबी पलटे होंगे वापस तो सहाबा कराम का रुख और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रुख, दोनों का रुख टकरा गया होगा, यानी सहाबा कराम आगे हो गए होंगे और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे हो गए होंगे। यही मामला हुआ होगा। लेकिन देखे सहाबा का इश्क, यहाँ पर सहाबा कराम के बारे में ये कहा गया था कि क़यामत तक जितने अच्छे लोग पैदा होने वाले थे अल्लाह ताला ने सबको चुन चुन करके नबी का सहाबी बना दिया। जैसे ही हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस पलटे खाने काबा की तरफ, सहाबा कराम ने कोई सवाल नहीं कोई जवाब नहीं, बगैर चूँ चिरा के सहाबा कराम भी उधर से चल करके नबी के पीछे आकर के खड़े हो गए। जो जमात आगे खड़ी थी वो आकर के हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे खड़ी हो गई, जो उसके बाद जो जमात थी वो उनके पीछे खड़ी हुई, जो उनके बाद जमात थी वो उनके पीछे खड़ी हुई। इस तरह तमाम सहाबा कराम हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे आकर के खड़े हो गए। हालांकि ये बात सिर्फ हमारे नबी को भी मालूम है कि क़िबला बदल चुका है, सहाबा कराम को मालूम नहीं था। लेकिन देखे सहाबा कराम का इश्क कि जिधर नबी हो वो वही हमारा क़िबला है, जो नबी कर दे वो उसी को करना है। सहाबा कराम अपनी जान से, माल दौलत सब से बढ़ करके नबी से मोहब्बत करते थे। जब नमाज हो गई तो सहाबा कराम ने पूछा या रसूल अल्लाह ये मामलात क्या हुए? तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें बशारत दी कि अल्लाह ताला ने आज से हमारा क़िबला खाने काबा को कर दिया है। हमारा क़िबला अब खाने काबा हो चुका है। यहाँ किसी की नमाज भी नहीं टूटी, सबकी नमाज हो गई। सहाबा कराम ने नमाज के बाद पूछा था या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी नमाज हो गई या फिर से हमें पढ़नी होगी? क्योंकि सहाबा कराम तो अपनी जगह से चल करके बिल्कुल बाकायदा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे आकर के खड़े हुए थे। तो सहाबा कराम को ये बात समझ नहीं आ रही थी कि इस तरह हम नमाज में चल चुके हैं तो हमारी नमाज हुई या नहीं हुई।
تو صحابہ کرام نے پوچھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سب کی نماز ہو گئی اس لیے کہ تم اللہ کے رسول کی اطاعت میں تھے۔ تو سمجھ میں بات آ گئی کہ نماز کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت بھی ضروری ہے، اطاعت بھی لازمی ہے۔ تو جس جگہ پہ قبلہ بدلنے والی آیت نازل ہوئی تھی، آپ اس دور میں جا کر دیکھیں گے تو وہاں پہ مسجد بنی ہوئی ہے، اور اس مسجد کا نام لوگوں نے مسجد قبلتین رکھا ہے۔ اس مسجد کے اندر ایک قبلہ بیت المقدس کی طرف ہے اور دوسرا قبلہ خانہ کعبہ کی طرف ہے۔ لوگوں نے دونوں طرف قبلہ بنا دیے ہیں، اس لیے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 رکعت بیت المقدس کی طرف رخ کر کے ادا کیا تھا اور 2 رکعت خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے، اس لیے لوگوں نے دونوں طرف قبلہ بنا دیا اور اس مسجد کا نام ہی مسجد قبلتین رکھ دیا، یعنی 2 قبلوں والی مسجد۔ اب آپ آگے سنیں، جب یہودیوں کو پتا چلا کہ مسلمان اب ہمارے قبلے کو فالو نہیں کر رہے ہیں، مسلمان اب خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرنے لگے ہیں، تو یہودیوں نے باتیں کرنی شروع کی۔ یہودیوں نے کہنا شروع کیا کہ یہ مسلمان کس مذہب کو فالو کرتے ہیں، ان کا تو قبلہ ہی متعین نہیں ہے، ان کا قبلہ ہی مقرر نہیں ہے، کبھی یہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں تو کبھی خانہ کعبہ کی طرف رخ کر لیتے ہیں۔ یہ باتیں جب ہونے لگی اور مزید یہودیوں نے کہنا شروع کیا کہ اگر ان کا پہلے والا قبلہ صحیح نہیں تھا، یعنی بیت المقدس کی طرف رخ کرنا اگر صحیح نہیں تھا تو جتنی نمازیں ان لوگوں نے ادھر رخ کر کے پڑھی ہے وہ ساری نمازیں تباہ و برباد ہو جائیں گی، اور اگر وہ قبلہ صحیح تھا تو اب یہ جو نمازیں پڑھیں گے خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے یہ ان کی نمازیں برباد ہو جائیں گی۔ اس طرح کی باتیں جب ان لوگوں نے پھیلانا شروع کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک یہ باتیں پہنچی۔ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک یہ باتیں پہنچی تو اللہ رب العزت نے قرآن کی آیت نازل کر دی۔ پروردگار عالم نے فرمایا قل اللہ المشرق والمغرب، اے محبوب آپ مسلمانوں سے کہہ دیجئے کہ مشرق و مغرب دونوں اللہ ہی کے ہیں، اللہ ہی رب العزت مشرق کا بھی مالک ہے اور مغرب کا بھی مالک ہے۔ جو نمازیں ان لوگوں نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے پڑھی ہیں وہ نمازیں برباد نہیں ہوں گی، وہ ضائع نہیں ہوں گی۔ جب تک وہ قبلہ تھا تب تک ان کے اوپر لازم تھا کہ ادھر رک کر کے نماز پڑھے، اور جب ان کا اب قبلہ بدل گیا ہے، خانہ کعبہ قبلہ ہو گیا ہے، تو اب ان پر لازم ہے کہ خانہ کعبہ کی طرف رک کر کے نماز پڑھے۔ اللہ رب العزت قبلے کا محتاج نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہی مشرق اور مغرب کا مالک ہے۔